جڑ گئی زینب ہائے بابا۔ اسلام کھو چکا تھا غبار یزید میں، اسلام کھو چکا تھا غبار یزید میں، کرتانہ کربلا میں جو بیعت حسین کی، شک ہو تو اب بھی روح پیغمبر سے پوچھ لے، راج ہے دو جہاں میں شریعت حسین کی۔ اب آپ کے سامنے جناب خطیب آل محمد علامہ مولانا حافظ سید علی عباس نقوی صاحب آپ لاہور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی منور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء الفرقان، والشکر لک یا ذا الفضل والاحسان، ثم الصلاة والسلام على ناصر شریعته وقاضی دینه ومنفذ احکامه والعرف جل الایمان والمدبر لأهل الكفر والفسوق والعصيان، بالخصوص على سيدنا ومولانا وصاحب العصر والزمان صلوات ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ قال الله تبارك في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، پینتن کے خالق کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز سے جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خانوادہ تطہیر پر بلندتر صلوات پڑھیں۔ قبل اس سے کہ میں نے جو آیت تلاوت کلام پاک کی ہے اس کے ضمن میں گفتگو کی جائے، اس گفتگو سے پہلے میں آپ سب حاضرین کی توجہ چاہوں گا، چونکہ ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے حضرات ہیں، پہلی بار تو مجلس سن نہیں رہے، ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، تو بچوں میری طرف، ادھر یہ بچے میری طرف دیکھ لیں، یہ بچے، یہ والے بچے، ہاں بیٹا میری طرف دیکھ لیں، مجلس میں آئے گا نا سننے کے لیے، تو میری طرف دیکھ لیں، کیونکہ مجلس ہے ہمارے لیے پیغام کا پلیٹ فارم۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ علی کے شیعہ جاہل نہیں ہوتے، اگر جاہل ہوں تو پھر علی کے شیعہ نہیں، اور پھر علی کے شیعہ گونگے بھی نہیں ہوتے، ایسا ہی ہے، کیونکہ علی ہے میدان والے، تو آپ ہیں ماننے والے میدان والوں کو، تو آج اللہ کی طرف سے بیٹھے بھی میدان میں، تو پتہ یہ چلے گا کہ کون بولنے والا ہے اور کون نہیں بولنے والا۔ صلوات پڑھیں تاکہ میں گفتگو شروع۔ یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے درود پڑھنا، بچوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ عبادت ایسی عظیم ہے کہ یہ درود اللہ خود بھیجتا ہے۔ یہ بڑی عظیم ہے، تو آپ مل کر اونچی آواز سے پڑھا کریں تاکہ لوگوں کو تو پتہ لگے کہ درود پڑھنے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان محترم، برادران ملت، صاحبان ذی وقار، میں نے ابھی آپ کے سامنے بہت ہی نفیس، پیاری اور مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں گفتگو کرنے سے پہلے میں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دین میں مذہب اسلام میں داخل ہونا بڑا مشکل تھا. ایسے ہی تھا, جسے سمجھ آئے وہ ساتھ دے, بولے تاکہ مجھے پتہ لگے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. بہت مشکل تھا, لیکن اب اس دین میں رہنا اس سے زیادہ مشکل ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تائید کریں گے میری بات. یہ نہیں دیکھنا کہ میں پہلی بار آیا ہوں مجھے کچھ کہنا نہیں, سمجھ آئے بول. اب اس دین میں رہنا اس وقت سے زیادہ مشکل. بھئی دین مشکلات کا نام نہیں, دین مشکل کشائی کا نام ہے. دین میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے انسان داخل ہوتا ہے تو بات. اور یہ دین ہمارا مذہب جو ہے, جو دین ہے, یہ وہ دین ہی کیا دین ہے جو تلواروں کے سائے میں پڑے. وہ دین ہی کیا دین ہوگا جو کلاشن کوف کے کلچر میں تشدد سے پروان چڑھ گیا. ہم ایک پیغام دیتے ہیں, آؤ ہماری محافل میں, آؤ ہماری مجالس میں. ہر بندے کو حق ہے, ہر بندے کو حریت ہے, اپنی مرضی جسے جی چاہے سنو. کوئی زبردستی نہیں, فلاں کو سنو گے فلاں کو نہیں سننا. جسے جی چاہے, تمہیں حق ہے, اختیار ہے, جسے جی چاہے سنو. ہم تو پیغام دیتے ہیں, ہم دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہماری محافل میں, آؤ ہماری مجالس میں. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو چنا. ہم نے آدم کو چنا. ہم بھی کہتے ہیں تم بھی چن لو, لیکن یاد رکھنا اسے چننا جو کم از کم آدم جیسا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کم از کم آدم جیسا ہو. اگر نہ چن سکو, جو کم از کم آدم جیسا نہ مل سکے, تو آ جانا اس در پر. ہم تمہیں بتائیں گے وہ آدم جیسا ہے یا آدم سے بھی بہتر. توجہ ہے یا نہیں؟ آدم سے بھی بہتر یا آدم جیسا. آدم تو کچھ بھی نہیں, میرے مولا علی کا علم ہے. آدم کچھ نہیں, میرے مولا علی کا علم ہے. نوح کچھ نہیں, میرے مولا علی کا علم ہے. ابراہیم کچھ نہیں, میرے مولا علی کی ہیبت ہے. یوسف کچھ نہیں, میرے مولا علی کا جمال ہے. ابراہیم کچھ نہیں, میرے مولا علی کی حریت ہے. یعقوب کچھ نہیں, میرے مولا علی کا جوہد ہے. مجھے خدا کی قسم, اس منبر کے تقدس کی قسم, تمام انبیاء کی صفات کا کمال. ماشاء اللہ سبحان اللہ. میں گزارش کرتا ہوں, میں آ رہا ہوں مجلس پڑھ کے لاہور سے ملتان, ملتان سے سیدھا یہاں پہ. مجھے لگتا ہے کہ آپ پڑھ کے آئے ہیں, بہت تھکے ہیں. میری تھکاوٹ آپ نے دور کرنی ہے نا. آپ بولے تو صحیح تاکہ پتہ چلے میں آپ سے گفتگو کروں. ماشاءاللہ. تمام انبیاء کی صفات کی کمال کا نام علی نہیں. تمام صفات کی, انبیاء کی صفات کا کمال علی نہیں. میں اپنے جملوں میں تفسیر کرنا چاہتا ہوں. جتنے بھی نبی ہیں, آدم کا علم کچھ بھی نہیں, میرے مولا علی کا علم. نوح کچھ نہیں, علی کا علم ہے. ابراہیم کچھ نہیں, علی کی ہیبت ہے. یعنی اللہ نے مولا علی کی ایک ایک صفت بکھرتی گئی, نبی بنتے گئے. آپ سلامت رہے, مجھے پتہ لگا کہ میں بیٹھا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ چنو, تمہاری مرضی ہے, لیکن یاد رکھنا اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کو چنا. کم از کم اسے چننا کہ جو آدم جیسا ہو. اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد ان اللہ اصطفیٰ آدم بنوحا, ہم نے آدم کو چنا اور پھر نوح کو چنا. آدم کو چنا پھر نوح کو چنا. آگے اس آیت میں انداز اللہ نے بدلا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اگر آپ یہاں بھی نہ بولو تو نہ جانے کا. و آل عمران علی العالمین. اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو چنا, نوح کو چنا. ابراہیم پہ آئے کہتے ہیں میں نے ابراہیم کو نہیں چنا, ابراہیم کی آل کو بھی چنا. صرف ابراہیم کو نہیں چنا, پروردگارہ آدم کو چنا,
नूह को चुना, इब्राहिम पे आकर कहते हैं कि इब्राहिम ने इब्राहिम की आल को भी चुना, आदम की आल को क्यों नहीं चुना? तो वजह है या नहीं? बात मेरी पहुंच रही है आपको? आदम को चुना, आदम की आल को क्यों नहीं चुना? अल्लाह जवाब देगा, आदम की आल को इसलिए नहीं चुना क्योंकि आदम की औलाद में काबिल जैसे भी थे, काबिल जैसे भी थे, नमरूद जैसे भी थे, शद्दाद जैसे भी थे, फिरौन जैसे भी थे। हम उन्हें नहीं चुनते, हम उन्हें चुनेंगे। बारइलाहा आदम को चुना, आदम की आल को क्यों नहीं चुना? क्यों? क्योंकि काबिल इसका बेटा था। अच्छा, फिर कुरान में अल्लाह कहता है कि देखो काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, शैतान बन गया, काफिरीन में शुमार हो गया। भाई किबला दस्ते अदब जोड़ के एक बात कहना चाहता हूं, आदम का बेटा है काबिल, नबी का बेटा, नबी की सोहबत हासिल की, नबी की महफिलों में बैठा, नबी से तरबियत ली, नबी का बेटा कहलवाया, कत्ल करके कातिल बन गया। हाय हाय, कत्ल करके कातिल बन गया। यानी अल्लाह ये दस्तूर बताना चाहता है, अल्लाह ने एक मयार बनाया। मैंने कहा बारे इलाहा आदम की आल को क्यों नहीं चुना? कहा देखो जो मासूमों को रुलाता है, सताता है, तंग करता है, हम उन्हें नहीं चुना करते। एक मयार बना दिया, एक मयार बना दिया, जो मासूमों को सताएगा, मासूमों को रुलाएगा, मासूमों को तंग करेगा, हम उन्हें नहीं चुने। अच्छा, आदम को तो समझ आ गई, आदम को नहीं चुना, आदम को चुना, उसकी आल को नहीं चुना। आगे क्या था आयत थी? वनूहन, ये आप क्या सुन रहे हैं, इसकी तवज्जो रखिए। वनूहन, आदम को चुना और नूह को चुना। नूह को चुनने के बाद बारे इलाहा नूह की आल को क्यों ना चुना? शायद खुश्क मौजू पर शुरू कर बैठा हूं। नूह को चुना, नूह की आल को क्यों ना चुना? आदम को चुना, आदम की आल को नहीं चुना, हम समझ गए। नूह को चुना, नूह तो नजीयुल्लाह नबी थे, अल्लाह की अदालत के मजहर नबी थे। नूह ने तो कश्ती निजात बनाई थी। नूह को चुनने के बाद नूह की आल को क्यों ना चुना? बारे इलाहा क्यों? कहा इसलिए कि जब हजरत नूह ने कश्ती निजात बनाई, अपने बेटे को कहा या बुनैया अरकब माना, मेरे बेटे कश्ती निजात में आ जा, अभी अल्लाह का अजाब आएगा, अजाब खुदाबंदी आएगा, सब गर्क हो जाएंगे जो इस कश्ती में नहीं होंगे। तू मेरा बेटा है, मेरी आल से है, मेरी अहल में से है, तू इस कश्ती में आ जा। बेटा क्या कहता है? बड़ा अजीब जुमला, कहा बाबा मैं कश्ती में नहीं आऊंगा, पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पहाड़ मुझे बचा लेगा। कहा बेटा देख मेरा बेटा है, कश्ती में आ जा। कहा बाबा नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अब नबी है, नबी हिकमत से, अभी मौलाना साहब इरशाद फरमा रहे थे, नबी हिकमत से खाली बात नहीं करता, नबी का कौल भी हिकमत से खाली नहीं, नबी का फेल भी हिकमत से खाली नहीं। कहा बेटा, जब कहा ना बेटा आजा कश्ती में, कहा बाबा मैं नहीं आऊंगा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। कहा बेटा अगर जो इसमें नहीं आएगा वो काफिरीन में शुमार होगा। तो इसका मतलब हमें नूह नबी ने अल्लाह के कुरान में ये बता दिया कि जो कश्ती निजात में सवार न हो वो फासिक नहीं होता, गुनहगार नहीं होता, खताकार नहीं होता, फाजिर नहीं होता, वो अल्लाह के कायदे में, नबी के कायदे में काफिर होता। अब चाहे वो कश्ती नूह की हो या वो कश्ती मोहम्मद की हो। सैयद रसूल ने हदीस बयान की, मसलु अहले बैती कमसली सफीनतिन नूह, मेरी अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद है। जो इस पे सवार हुआ, जो इनसे मुतमस्सिक हुआ, जो इनसे मोहब्बत करने लगा, जो इनके साथ राब्ते में रहा, वो कभी गुमराह नहीं हो।
जो इनसे दूर हुआ वो गर्क हो जाए। यानी कि हमें एक दस्तूर मिल गया, नबी ने कहा कि जो भी कश्ती में सवार ना हो, है मेरे बेटा, क्यों काफिरों में शुमार होता है, आजा मेरी कश्ती में, आज खुदा का अजाब नाजिल होना है, हम बच जाएंगे। कहा नहीं बाबा, पहाड़ पर चढ़ूंगा। फिर एक अजीब जुमला, कुरान का तर्जुमा, फिर एक अजीब जुमला, कहा देख, कहा बाबा मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। कहा बेटा तू पहाड़ पर चढ़ जाएगा, तुझे पहाड़ भी कबूल नहीं करेगा। तो जो है या नहीं, परेशान तो नहीं हो रहा, सुभान अल्लाह। पहाड़ भी तुझे कबूल नहीं करेगा। अच्छा, नबी हजरत नूह ने दुआ के लिए हाथ बुलंद, परवरदिगार, आखिर बाप थे ना, बेटे के मोहब्बत, कहा बार इलाहा, मेरा बेटा है, ये मेरी अहल से है, मेरी आल से है, इसको बख्श दे, इसे हिदायत दे दे। तूने वादा किया था कि तेरी अहले बैत को बचाऊंगा, तेरे अहल को बचाऊंगा, लेकिन अब तू वादा पूरा कर, बचा। आवाज़े कुदरत आई, ऐ नूह, इसे अपना बेटा कहकर नबियों की तौहीन न कर। सुभान अल्लाह। ये उस सफ में नहीं आता। कहा बार इलाहा, मैंने तुझे कहा है, तूने मुझसे वादा किया था मैं तेरी अहल को बचाऊंगा, तेरी अहले बैत को बचाऊंगा, बार इलाहा वादा पूरा कर, मेरे बेटे को बचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा जी बात तो हक की बनती है, वादा किया था बचा। अब जब आप भी पढ़े लिखे तशरीफ फरमा है, वो अलग बात है, खामोश है, शायद नाश्ता वगैरह ना किया हो, जोर लगता होगा बोलने में, वाह वाह या दाद देने में या हाँ हूँ करने में। खैर ये मेरी ही हिम्मत है जो आपके साथ गुफ्तगू हो रही है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। अब मैं एक यहाँ सवाल करूँगा बुजुर्गो, यहाँ सवाल मेरा ये उठता है, परवरदिगारा, नबी कह रहे हैं ये मेरा बेटा है, तूने वादा किया था बेटे को बचाने का, अहले बैत को बचाने का, लेकिन मेरे मालिक यहाँ पर एक नहीं दूसरा फर्द भी है। आपने सुना होगा कि हजरत नूह का सिर्फ बेटा नहीं डूबा, बीवी भी साथ थी, सलामत रहे, बीवी भी साथ थी, बार इलाहा बीवी भी साथ है, और नबी कह रहे हैं परवरदिगारा ये मेरा बेटा मेरी अहल से है, मेरी अहले बैत से है, इसे बचा दे, इसे बचा दे। या नबी अल्लाह, आप ये क्यों नहीं कहते कि मेरी बीवी भी अहले बैत से है, इसे भी बता दीजिए, इसे भी बचाइए। आवाज आएगा कि अरे साहिल बेवकूफो, बीवी अहले बैत में होती तो मैं कहता कि मेरे मालिक बीवी को भी बचा। अब बीवी होती, अब जिनको नहीं समझ आई मेरी इस बात की दलील पेश करता हूँ, ऐसे बात नहीं करूँगा। दुरूद पढ़ते हैं जैसे हम दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, मैं सुनाता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही। सुभान अल्लाह। किबला अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जिन्हें अभी तक समझ नहीं, दोबारा सुने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही। किबला अगर बीवी अहले बैत में होती तो वो आलिही पे बात खत्म हो जाती, अज़वाजिही की तक बात ना आती। इसका मतलब ये है कि आप खुद मानते हैं कि आल में बीवियां नहीं आती, आती होती तो ये ना कहते वाज़वाजिही। ये सब मानते हैं, ऐसी ढोंग रचाया, बात ऐसी नहीं है, सब मानते हैं। वालिही वस्हाबिही वाज़वाजिही। परवरदिगारा एक फर्द नहीं, दो फर्द, बीवी को क्यों नहीं बचा? कहा सुनो, मैं तुम्हें बताए जा रहा हूँ। हमने कहा हम तो शुरू से सुनते आ रहे हैं बीवियाँ अहले बैत से होती हैं, सही यही सुनते आए ना कि बीवियाँ तो अहले बैत से होती हैं, नबी की बीवियाँ अहले बैत से होती हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान में ही इसका हल बता दिया। कहा नहीं, खबरदार, बीवियाँ अहले बैत से नहीं होती, अज़वाज अहले बैत से नहीं होती, अगर होती तो हमारे दुरूद में वस्हाबिही के बाद वह अज़वाज ही ना आता। इसी तरह ये थी हजरत नूह,
कहा देखो हम सिर्फ नूह को चुनेंगे, नूह की आल को नहीं चुनेंगे, क्योंकि नूह की आल में कुछ गद्दार मौजूद है, सका बेटा मौजूद है, बीवी मौजूद है। दरअसल आगे बढ़ते हैं, आयत का अगला मरहला, इन्नल्लाह हस्तफा, दोबारा पढ़ता हूँ, इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन, हमने आदम को चुना, नूह को चुना, व आल इब्राहीम, इब्राहीम को चुना और उसकी आल को चुना। ऐसा ही है, इब्राहीम को चुना और उसकी आल को चुना। किबला इब्राहीम को चुना, आल को चुना, ये तो समझ में आती है कि नहीं आती? आल इब्राहीम को तो पता ही होगा, इब्राहीम को चुना और आल इब्राहीम। मेरा मकसद इस आयत को आपकी समाअतों की नज़र बयान करने का ये नहीं था कि आदम, नूह, इब्राहीम और आल इब्राहीम। मेरा मकसद अब जो मैं जुमला कहना चाहता हूँ ये आप लोगों की समाअतों की नज़र करना था। इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान व आल इमरान। कुरान पढ़ रहा हूँ, खुदा की कसम, हदीस नहीं कह रहा, अपने जुमले नहीं कह रहा। आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। हमने नूह को चुना, आदम को चुना, इब्राहीम और उसकी आल को चुना, इमरान और उसकी आल को चुना। कहाँ तक के लिए, कब तक के लिए? आलमीन के लिए। जब तक किबला, जब तक आलमीन रहेंगी इसकी आल रहेगी। ये मैं नौजवान बच्चों को ये तोहफा दे रहा हूँ। ये आप लोगों से सवाल हो तो आप जवाब इस तरह के दिया करें ना, कुरान से दिया करें, कुरान पढ़ा करें, बहुत ही लजीज चीज़ है। अलल आलमीन, आलमीन तक के लिए चुना। किबला, बात इमरान की नहीं, बात है आले इमरान, इमरान की आल। पूरी तारीख में चैलेंज है मेरा आप सबको, जहां जहां मेरी आवाज जा रही, पूरे भरपूर अंदाज से मेरा चैलेंज है, पूरी तारीख में 3 से ज्यादा कोई इमरान मिल जाए तो मेरा गिरेबान और आपका हाथ। पूरी तारीख में 3 इमरान, पूरी हिस्ट्री में। पहला इमरान, अब अल्लाह किसको कहना चाहता है? अल्लाह कहता है वह आले इमरान। इमरान मकसद नहीं है, वो इमरान मकसद है जिसकी आल आलमीन तक रहेगी। बेशक बेशक बेशक। पहला इमरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान। दूसरे इमरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना इमरान। तीसरे ईमान, कुल्ले ईमान का बाप अबू तालिब इमरान। तवज्जो है या नहीं? तीसरे इमरान। अब किबला अल्लाह कहता है वह आले इमरान, इमरान नहीं है, आले इमरान। पहले इमरान हजरत मूसा के वालिद, हजरत मूसा ने शादी की थी, औलाद नहीं हुई, अल्लाह कहता है आल। इमरान की बात नहीं है, उसकी आल की बात है। वो आल जो आलमीन तक, जब तक आलमीन रहेगी तब तक वो आल रहेगी। पहला इमरान मूसा के वालिद, हजरत मूसा ने शादी की, औलाद नहीं हुई। दूसरे इमरान हजरत ईसा के नाना, ईसा की शादी नहीं हुई। ऐसा ही है, मुझे तो लगता है आप सबको सब कुछ पता है, मैं ऐसे ही बोलते जाऊँ। तीसरे इमरान, अब बचे हैं कुल्ले ईमान का बाप अबू तालिब, कि जिसकी आल क़यामत तक रहेगी, जब तक आलमीन रहेगी। ऐसा ही है, जब तक आलमीन रहेगी। मैं नहीं कहता, अल्लाह खुद कुरान में इरशाद फरमा रहा है, ये वो किताब है कि जिसमें कोई भी फिका हो, कोई भी मजहब हो, इख्तिलाफ पैदा नहीं हो सकता। ला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें किसी के ऐब की गुंजाइश है ही नहीं, शक व शुबे की गुंजाइश। तो आले इमरान अलल आलमीन, कुर्बान जाऊं खुदा की सदाकत पर। अल्लाह ने जब अपना तारुफ करवाया, क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उसके लिए जो आलमीन का पालने वाला। जब अपने महबूब की तरफ आया, सैयदुर रसूल की तरफ आया, कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। माशाअल्लाह, ऐ मेरे हबीब, मैंने आपको पूरी आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। अब जब इमरान तक आया,
محمد کی اہل بیت تک آیا تو کیا کہا؟ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. سبحان اللہ. آدم کو چنا نوح تک کے لیے، نوح کو چنا ابراہیم تک کے لیے، ابراہیم کو چنا آل تک کے لیے، اس کی آل کو چنا صرف عمران تک کے لیے، عمران کی آل کو چنا عالمین تک کے لیے. یعنی گویا ہر کسی کا ذکر مٹ جائے گا. مورخین کے انداز میں، حدیثوں کے انداز میں، رائٹروں کے انداز میں سب کی دیواریں کھڑی ہو جائیں گی ذکر کے آگے. اے میرے عمران، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک مجھ اللہ میرے حبیب کا ذکر رہے گا وہاں تیرا بھی ذکر رہے گا. یہ ہمارا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ. یہ اللہ کا وعدہ علی العالمین. بس ایک اور جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر، میری ڈیوٹی پوری ہوئی. ہم لوگ اپنے بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ حق حلال کی کھلائیں. ایسا ہی ہے نا، حرام نہ کھلائیں، حلال کھلائیں، چوری کا نہ ہو، کسی کا حق نہ کھایا جائے. بچے کو اچھی تربیت کیوں ہوگی؟ حلال کھلائیں. یہ ایک عام بندے کو تربیت دی گئی ہے. اب ذرا سوچو کہ جس گھر میں نبی پلتا ہو، خدا کے لیے ساتھ میں، جس گھر میں نبی پلتا ہو، میں نہیں کہتا، قرآن ہے، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، پاک و پاکیزہ رزق کھاؤ، پاک و طاہر رزق کھاؤ. تم نبی ہو، رسول ہو، اللہ نے حکم دیا. اب جو لوگ کہتے ہیں نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، لیکن اتنا تمہیں بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کے یہ جو نمائندے ہیں حضرت ابو طالب، یہ جانتے تھے کہ نبیوں کو کیسی غذا دی جاتی ہے جنہیں تم ماننے کے لیے تیار نہیں. ابو طالب کو پتا تھا کہ نبیوں کو کیسی غذا دی جاتی ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، ٹھیک کہتے ہیں، یہ دل سے نہیں کہتے، اوپر سے کہتے. اگر نبی 40 سال کے بعد نبی بنا تو آج کے بعد اپنے پوسٹروں پہ، فلیکسوں پہ 12 ربیع الاول والے دن عید میلاد النبی نہیں، عید میلاد محمد لکھوایا. عید میلاد النبی ہٹا دو، میلاد محمد لکھواؤ، کیونکہ محمد پیدا ہوا، نبی پیدا نہیں. تو یہ ایسے ہی باتیں، توجہ ہے یا نہیں؟ آپ تھک گئے ہیں، آپ کافی دیر سے بیٹھے. تو خیر، یہ ہے ابو طالب کی عظمت کہ اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بھائی اللہ جب خود قرآن میں ذکر کرے اور ذکر بھی ایسے انداز میں کرے کہ اللہ کہے کہ جب تک میرا ذکر رہے تب تک تیرا ذکر رہے گا، تو ہم کیسے انکاری ہو جائیں؟ ہم تو قرآن کے علاوہ چلیں گے نہیں. قرآن کہہ دیتے تو ہم نہ مانتے. تو یہ ابو طالب کی عظمتیں ہیں، ابو طالب کی شان ہے. اسی ابو طالب کی عظمتوں کے حسد میں، اسی ابو طالب کی آل کی حسد میں، آل کی شان میں حسد میں دشمنوں نے اس طرح کے وار کیے کہ یہی ابو طالب کی بیٹی روتی ہوئی دربار سے خالی واپس آ گئی. اور ایک جملہ تھا اس بی بی پر، بی بی کی زبان پر، صبت علیہ مصائب سرنا لیالیا، بابا مجھ پر ایسے مصائب ڈھائے گئے، اگر سیاہ راتوں پر ڈھائے جاتے تو وہ سفیدی میں تبدیل ہو جاتے، سفید دن میں ڈھائے جاتے تو وہ رات کی تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتے. یہ ہے وہ بی بی جو اس ابو طالب کی بہو. عزادارو، مصائب میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، طبیعت میری بھی ناساز ہے، آپ بھی کافی دیر سے تشریف فرما ہے. بس اتنا چاہوں گا کہ مصائب کا مرحلہ مکمل ہو جائے. سفر کے ایام، بی بی سفر میں سید سجاد 28 محرم سید سجاد کی شہادت کا دن تھا. عزادارو، یہ وہ میرا غریب امام ہے، وہ میرا بیمار امام ہے کہ جب جہاں بھی پانی کو دیکھتے سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو جائے.
سجاد گریا کرتے، پانی وضو کے لیے آتا سجاد گریا کرتے، کہیں باہر نالے پہ پانی چلتا ہوا دیکھتے سجاد گریا کرتے۔ عزادار ایک مرتبہ ایک مولا کا غلام آیا، دستک دی، اندر سے ایک غلام آیا، کہا میرے مولا کہاں ہے؟ کہا مولا باغ کی طرف گئے۔ اب وہ جو باہر سے آیا تھا غلام، اس نے کہا شکر ہے کہ چلو مولا باغ میں گئے ہیں، سیر و تفریح ہو جائے گی، مولا کا دھیان بٹ جائے گا، ہر وقت تو مولا گریا کرتے رہتے ہیں۔ عزادارو اب وہ اس باغ کی جانب بڑھا، جب باغ کی جانب بڑھا تو سید سجاد تھوڑے سے پانی کے قریب بیٹھے گریا کر رہے ہیں۔ کہا مولا بس کریں، اتنا گریا کرتے ہیں، آخر اتنا گریا کیوں کرتے ہیں؟ پانی کو دیکھتے ہیں گریا کرتے ہیں۔ کہا تجھے نہیں پتا، تو نے انصاف نہیں کیا، میرے بابا کو 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا، یہ پانی دیکھتا ہوں تو مجھے گریا آتا ہے، پانی دیکھتا ہوں تو میری چیخیں بلند ہوتی ہیں، ہائے میرا بابا جسے پانی نہ ملا۔ عزادارو سید سجاد پانی کو دیکھتے گریا کرتے۔ سید سجاد کسی گوشت والی دکان سے گزرتے، گوشت کے ٹکڑے دیکھتے تو گریا کرتے۔ دکاندار جتنے بھی قصاب تھے سب جب مولا کی گزرنے کا وقت آ جاتا، مولا کے گزرنے کے وقت کے قریب اپنے گوشت پر کپڑا ڈال دیتے، کہیں ہمارے مولا کی نظر نہ پڑ جائے۔ نظر پڑتی ہے تو سید سجاد گریا بلند کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک کسائی کے ذہن میں نہ رہا کہ کپڑا ڈالنا ہے، مولا کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ عزادارو مولا اس کی دکان کے قریب آئے، گوشت کے ٹکڑوں پر نظر پڑی، سید سجاد نے رونا شروع کیا۔ کسائی دوڑتا ہوا مولا کے قدموں میں گرا، مولا معاف کر دے، غلطی ہو گئی، ذہن سے نکل گیا، کام میں مصروف تھا، کپڑا نہ ڈال سکا۔ کہا سن چند سوال کروں گا، اس کے جواب دے۔ کہا مولا حکم کریں۔ اب میرے مولا نے سوال پہلا کیا، کہا یہ بتا کہ جب تو اسے ذبح کرنے لگا تھا تو نے اسے پانی پلایا تھا؟ اب کہتا ہے کہ مولا ہماری عادت ہے، ہم جب بھی جانور ذبح کرتے ہیں پانی پلاتے ہیں۔ کہا اچھا دوسرے سوال کا جواب دے۔ کہا جی مولا۔ کہا مجھے یہ بتا جب تو اسے ذبح کرنے لگا تھا تو تو نے خنجر تیز کر لیا تھا؟ عزادار وہ کہتے ہیں مولا ہم خنجر تیز کر کے ہی ذبح کرتے ہیں۔ اب تیسرا سوال بڑا ظالمانہ سوال تھا۔ مولا فرماتے ہیں اب یہ بتا جب تو اسے ذبح کر رہا تھا کیا اس کے سامنے کوئی دوسرا جانور تو نہیں تھا جو اسے دیکھ رہا ہو؟ کہا مولا ہم چھپا کر ذبح کرتے ہیں۔ عزادارو یہ جملہ سننا تھا، سید سجاد کی چیخ بلند ہوئی، کربلا کی طرف رخ کر کے کہا اے مسلمانوں تمہارا کون سا مذہب تھا؟ میرے بابا کو کند خنجر سے ذبح کیا، نہ پانی پلایا، میرے بابا کی ضربتوں کو میری پھپھی دیکھتی رہی، 70 قدم پر زینب کبریٰ دیکھتی رہی۔ عزادارو اجرکم من الزہرا، بس آخری روایت پڑھنی ہے اور آپ کی زحمتیں تمام، مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے، بی بی اپنے رومال میں آپ کے آنسوؤں کو جگہ دے۔ عزادارو ہمارا ایمان ہے سید سجاد ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہم ان کو پرسہ دیتے ہیں، مستورات میں بی بی سیدہ آتی ہیں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے، جب آپ گریا کر رہے ہوتے ہو، سکینہ جب دیکھتی ہیں کہ اتنے لوگ گریا کر رہے ہیں فوراً پوچھتی ہیں پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا کیا اجڑ گیا؟ ان کا کیا لٹ گیا؟ یہ کیوں اس طرح دھاڑے مار کے رو رہے ہیں؟ رونا نہ ہے رویا کرو، خدا کی قسم مظلوموں کے غم میں رویا کرو، بہت بڑا ثواب ہے۔ کہتی ہیں پھوپھی اماں ان کا کیا بگڑا، کیا اجڑ گیا؟ یہ اس طرح دھاڑے مار کے کیوں روتے ہیں، ہائے کر کے کیوں روتے ہیں؟ میری زینب کبریٰ فرماتی ہے بیٹی سکینہ ان کا کچھ نہیں اجڑا، ان کا کچھ نہیں لوٹا گیا، یہ تیرے بابا کے غم میں روتے ہیں۔ عزادارو جملہ سنو گے، سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں اگر اتنے سے لوگ کربلا میں ہوتے میرا بابا شہید نہ ہوتا۔ اجرکم من الزہرا۔ عزادارو سید سجاد بہت گریا کیا، پانی کو دیکھا گریا کیا، گوشت کو دیکھا گریا کیا، آخر لمحات آ گئے، سید سجاد کو زہر دیا گیا۔ آخری لمحات آئے، سید سجاد کے پاس ایک ناکہ تھا کہ جس ناکے پر سید سجاد نے 25 حج کیے تھے، وہ ناکہ بچپن سے سید سجاد کے پاس تھا۔ اب آخری لمحات آئے، سید سجاد بستر پر تشریف فرما، ساتھ ہی آواز دی بیٹا باقر جلدی سے آؤ۔ جی بابا۔
کہا میری اب آخری لمحات آ چکے ہیں، اب میں اپنے بابا سے ملنے جا رہا ہوں، بیٹا مجھے بستر سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو۔ کہا بابا زمین پہ، کہا میں میری وصیت ہے، میں امام ہوں، مجھے زمین پہ لٹا دو۔ اب مولا سجاد کو اٹھایا گیا، زمین پہ لٹایا، کہا نہیں زمین پہ نہیں، اس فرش کو بھی اٹھا دو، مجھے خاک پر لٹا دو۔ کہا بابا ہم اتنی استطاعت رکھتے ہیں، آپ غریب تو نہیں ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، مجھے اپنے بابا کے آخری لمحات یاد آتے ہیں، میں اپنے بابا کی سنت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، زمین پر خاک پر لٹایا گیا، سید سجاد کی روح پرواز کی۔ عزادارو، تاریخ گواہ ہے کہ جتنا بڑا سید سجاد کا جنازہ ہوا ہے، تاریخ میں کسی کا جنازہ نہیں ہوا۔ بس آخری جملے، جب جنازہ ہو گیا، یہ ناکا تدفین ہو گئی، مولا کو دفن کیا گیا۔ اب یہ جو ناکا تھا، مولا باقر آ گئے اپنے گھر میں۔ ایک شخص آیا، مولا کا ناکا نہیں مل رہا، اب تلاش کرنے کو گزرے، ہر پورے مدینے میں تلاش کیا ناکے کو، ناکا نہیں ملا۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا مولا آپ کو پتہ ہے ناکا کہاں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جنت البقیہ میں ایک قبر پر، مولا سجاد کی قبر کی سرحانے ماتھا مار مار کے خون نکل رہا ہے، رو رہا ہے۔ مولا بھاگے، جا کر دیکھا، کہا دیکھو یہ وہ ناکا ہے جسے سید سجاد نے بچپن سے پالا۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ رو کیوں رہا ہے، گریہ کیوں کر رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ ساری زندگی میرے بابا نے اسے ایک بھی تازیانہ نہ مارا۔ یہ ہے اجر رسالت کہ میرے نانا کی امت نے اس سید سجاد کو تازیانے مارے جس نے اپنے ناکے کو کبھی ایک تازیانہ نہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ اجڑ گئی زینب، ہائے